جانتے ہیں کہ آج کی یہ تقریب شیخ الحدیث حضرت مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ تعالی کی تصنیف لطیف دفاع صحابہ کے آپ کا تعارف کروانے کے لیے اس کی تقریب رونمائی کے طور پہ انعقاد پذیر ہے۔ تو سب سے پہلے میں حسب پروگرام، جیسا کہ ہم پروگرام میں تحریر کر چکے ہیں، تو سب سے پہلی گفتگو کتاب کے حوالہ سے، کتاب کی تحریر میں اپنے خطہ کے طور پہ، تو وہ ہمیں آگاہی صاحب کتاب سے بہتر اور کون دے سکتا ہے۔ تو میں ملتمس ہوں کہ تقریب کا باقاعدہ آغاز جس ضمن میں یہ تقریب انعقاد پذیر ہے وہ گفتگو فرماتے ہیں استاد العلماء شیخ الحدیث مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا۔ آج میری خوشی کی انتہا نہیں، میں رب کریم کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں ایک عظیم کوشش میں کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گزارشات آپ کے گوش گزار کروں، سب سے پہلے میں جامعہ سلفیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یہ مبارک محفل منعقد کرنے کی سعادت بخشی۔ یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں پروفیسر چودھری محمد یاسین ظفر حافظ اللہ تعالی کا کہ جن کی زیر صدارت یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفور راشد حفظہ اللہ تعالی کا، وہ تشریف لائے، ہماری تشجیع فرمائی، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں پروفیسر استاد نجیب اللہ طارق حفظہ اللہ تعالی کا، جنہوں نے ہمیں عزت بخشی، اور ناسپاسی ہوگی کہ میں اپنے برادراں عبدالرزاق محمدی حافظہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہ کروں، جن کی کوششوں، کاوشوں اور اخلاص کی بنا پہ یہ پروگرام منعقد ہوا۔ تحریک دفاع منبر و محراب کی یہ بہترین کوشش۔ ایسے ہی میں شکریہ ادا کرتا ہوں حافظ علامہ عبدالعالی درانی حافظ اللہ تعالیٰ کا، حال مقیم UK، جن کی کوششوں سے یہ پروگرام مرتب ہوا۔ اور آخر میں اپنے بھائی، اپنے دوست، واجب الاحترام و تشکر عبدالصمد معاذ حفظہ اللہ تعالیٰ کا کہ جن کی مخلصانہ کوششوں سے یہ پروگرام منعقد ہوا، اور وہ تمام احباب جنہوں نے دامے درمے سخنے کلمے قدمے اس پروگرام کے انعقاد کے حوالے سے تعاون کیا، معاونت کی، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
میں شکریہ ادا کرتا ہوں برخوردار حافظ علامہ ابو یحییٰ نورپوری حافظ اللہ تعالی، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں برخوردار محمد ارسلان زبیری حافظ اللہ تعالی کا، جو ہمیشہ علمی حوالے سے میرے معامر رہے ہیں، میرے دست و بازو رہے ہیں۔ اللہ ان سے دین کا بڑا کام لے۔ کتاب کا نام دفاع صحابہ رکھا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع ہمارا ایمانی اور اخلاقی حق ہے، اور صحابہ کا دفاع در حقیقت اسلام کا دفاع ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع در حقیقت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع ہے۔ صحابہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں، ہمارے دین کی بنیاد ہیں۔ صحابہ کا دفاع اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ جب سے صحابہ ہیں تب سے دشمنان صحابہ بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا ہے۔ صحابہ وہ عظیم شخصیات ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشہور ہے، جو امام اہل سنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے اپنے استاد علی بن اسحاق سے، اور انہوں نے اپنے استاد عبداللہ بن مبارک سے، اور انہوں نے اپنے شیخ محمد بن سوکا سے، اور وہ عبداللہ بن دینار سے، وہ عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا باصحابی خیرا، میرے صحابہ کے حوالے سے خیرخواہی کی وصیت قبول کیجیے۔ یہ صدیوں پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ نے صحابہ کے دفاع میں فرمان جاری کر دیا تھا۔ اللہ کے علم میں تھا کچھ لوگ ہوں گے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مطعون کریں گے، ان پر انگشت نمائی کریں گے، عرضہ سرائی کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر وصیت جاری کر دی گئی استوصوا باصحابی خیرا۔ سنن نسائی کبریٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کریں۔ اور صحیح مسلم میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا احدا من صحابی، میرے کسی ایک صحابی پر بھی تنقید نہ کرنا۔ صحابہ جو ہیں وہ تنقید سے مبرہ ہیں، کسی کو کوئی حق نہیں کہ صحابہ پر تنقید کرے، چونکہ صحابہ جو ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین رضی اللہ عنہم و ارضاہم، یہ قرآنی شخصیات ہیں۔ ان کی عظمت میں اللہ نے قرآن اتارا، اور کئی مقامات ایسے ہیں قرآن مقدس میں جہاں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اوصاف جلیلہ کا ذکر کیا، ان کا نام نہیں ذکر کیا، یعنی وصف کمال کے ساتھ ان کا ذکر کر کے ان کی عظمت کو چار چاند لگا دیے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بعض لوگ طعن کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کا یہ دینی اور اخلاقی حق بنتا ہے۔ شیخ مکرم تشریف لائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، اللہ شیخ کو جزائے خیر دے جنہوں نے ہماری اس مجلس کو، اس محفل کو رونق بخشی۔ اللہ شیخ کی برکتوں سے ہمیں فیض یاب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا دینی حق بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا ہم دفاع کریں۔ اگر ہم نے صحابہ کا دفاع نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا۔
صحابہ کے دفاع میں ہماری زندگی ہے اور اسی میں ہماری جنت ہے، لہذا وقت کی نزاکت کے پیش نظر وہ لوگ جو صحابہ کے دشمن ہیں، صحابہ کو نہیں مانتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو متون کرتے ہیں، ان کی بڑی کوشش ہے اگر کسی نے ایک کاغذ کا پرزہ بھی لکھا ہے اس کا بھی انہوں نے اپنی زبان میں ترجمہ کیا اور اسے عام کیا ہے، جبکہ اہل السنہ والجماعت جو ہیں وہ اس حوالے سے سست اور کاہل ثابت ہوئے ہیں۔ ہمارے ائمہ نے صحابہ کے دفاع میں اتنا لکھا ہے کہ جس کا بوجھ اونٹ بھی نہیں اٹھا سکتے، مگر ہم نے اس کو عام کرنے، نشر کرنے میں کوتاہی برتی ہے۔ آج حالت یہ ہے، لگتا ایسا ہے کہ اہل السنہ والجماعت جیسا کہ صحابہ سے بیزار ہیں یا صحابہ ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ درد دل کی بات ہے۔ ہمیں صبح و شام ہر وقت اپنی تمام توانائیاں، صلاحیتیں، اپنی زندگی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے خرچ کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ہم ماتھے تھکا لیں، جتنی بھی عبادت کر لیں، جتنی بھی عبادت کر لیں، اللہ رب العالمین ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے اس پہ ہم چل رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر اس راستے پہ چل رہے ہیں تو تھوڑی اور قلیل عبادت بھی بہت بڑی بن جائے گی، اگر وہ راستہ ہمارے پاس نہیں ہے تو بڑی سے بڑی، زیادہ سے زیادہ عبادت بھی ہمارے کام نہیں آئے گی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہدایت والے راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی عظمت ہے، ان سے محبت ہے، یہ ضروری ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری مسلم حدیث ہے، اختصار کے ساتھ ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کہنے لگا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ فرمایا المرء مع من احببت، انسان جس سے محبت کرتا ہے روز قیامت اس کا حشر بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ کہنے لگے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم نے سنا، ہماری خوشی کی انتہائی نہ رہی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ اٹھائیں گے، ان کے ساتھ ہمارا حشر کریں گے، ان کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائیں گے جن کے ساتھ ہم اللہ کے لیے محبت کرتے تھے۔ فرمان لگے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو بکر سے، عمر سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس بات نے ہمیں خوش کر دیا۔ یہ بات ہمیں خوش کیوں نہیں کرتی؟ اس پر ہم نے کبھی غور کیوں نہیں کیا کہ صحابہ کے ساتھ محبت تو ہمارا ایمان، ہماری جنت ہے۔ امام شعیب بن حرب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ کے اندر صحیح سند سے درج کیا ہے۔ ان کا ایک بیٹا تھا، آپ نے اس کا ماتھا چوما تو کہنے لگے آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کا ماتھا کیوں چوما، اس کا بوسہ کیوں لیا؟ کہنے لگے نہیں، لِأَنَّهُ وَهَبَ نَفْسَهُ فِي نُصْرَةِ أَبِي بَكْرَ وَعُمَرَ، اس لیے کہ یہ جو میرا بیٹا ہے اس نے اپنے آپ کو ابو بکر عمر کی نصرت اور حمایت و دفاع میں اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، اس لیے میں نے اپنے بیٹے کا ماتھا چوما۔ ایسے بیٹے تو عزت و تکریم والے ہوتے ہیں، لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی نسلوں میں صحابہ کی محبت کو چھوڑیں، ساتھ قبر میں صحابہ کی عظمت کو لے کر جائیں۔ یہ ہم پر اسلام کا حق ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، یہ صحابہ کا ہم پر حق ہے۔ صحابہ نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صحابہ بن ہم نہیں جی سکتے۔ بڑے بڑے اعمال لے کر کوئی آئے اللہ کے پاس مگر صحابہ کی محبت نہیں، اس عمل کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ امام
عبداللہ بن ادریس عودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے الخلال، امام ابو بکر خلال ابو بکر کے السنہ میں فرماتے ہیں کہ اہل روم سے لے کر ہیلا تک تمام مسلمانوں کو قیدی بنا لیں، روم سے لے کر ہیلا تک تمام مسلمانوں کو قیدی بنا لیں، اور ایک شخص اٹھے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بغض رکھتا ہو، ان تمام مسلمانوں کو آزادی دلوا دے، اللہ اس کا یہ عمل بھی قبول نہیں کرے گا۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ ایک امام وہ بتانا چاہتے ہیں، دراصل یہ ایک مبالغہ کے طور پر آپ نے بات فرمائی ہے اور سمجھانے کے لیے یہ بات کی ہے کہ صحابہ جو ہیں اتنے اہم ہیں، اور صحابہ سے جو بغض ہے یہ اعمال کو اکارت کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ ہمیں دشمن کی سازشوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ہم اہل حدیث ہیں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان سے محبت، ان سے عقیدت، ان کی تعظیم ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدت اور محبت پر قائم و دائم رکھے اور اسی پر اللہ ہمارا خاتمہ فرما دے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں خیر لانے کے لیے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور محبت ضروری ہے۔ دنیا میں جتنی پریشانیاں اس وقت، جتنے فتنے ہیں، ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے صحابہ کو نظر انداز کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا علم، ان کا عمل، ان کا فہم، یہ قرآن و حدیث کی نصوص کو صحیح معنوں میں سمجھنے میں ممد اور معاون ثابت ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بات سمجھی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی فتنے برپا ہوئے، بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ قرآن اور حدیث تو پیش کرتے تھے مگر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہیں کرتے تھے۔ ہر ایک نے قرآن کریم کی منچاہی تفسیر کی، حدیث کے من پسند مطالب اور معانی بتائے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اور ان کے عمل پر اکتفا نہیں کیا۔ دنیا میں دو فتنے، ایک خارجیت کا، ایک رافضیت کا۔ ان دو فتنوں کی بنیادی وجہ مرض وجود میں آنے کی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کرنا ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو مانتا ہے وہ کبھی شرک نہیں کر سکتا، اور صحابہ کے بغیر ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ جس کے پاس صحابہ نہیں وہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اللہم انک انت لکہل حدیث الاصحابہ من اہل الاسلام لا توبت فی الارض۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ مٹھی بھر جماعت اصحابہ، یہ تھوڑے سے لوگ، اگر ان کو تو نے ہلاک کر دیا تو قیامت تک تیری عبادت کوئی نہیں کر سکے گا۔ تو صحابہ جو ہیں وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا باعث ہے۔ ہم اس لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں جس کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نہیں ہے، صحابہ کی محبت نہیں ہے، اس کا عمل کبھی بھی بدعت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ وہ ہیں جو ہمیں صحیح راستے پہ، حق پہ قائم رکھتے ہیں۔ صحابہ کی محبت کا انعام اللہ نے جنت رکھا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انسان صحیح معنوں میں دین کو اپنا سکتا ہے، دین پر عمل کر سکتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جو خارجی تھے، جو رافضی ہیں، وہ بھی تو قرآن پیش کرتے ہیں، وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں مگر صحابہ پیش نہیں کرتے، تو کیا وہ حق والے ہو گئے؟
دنیا میں ایک گروہ آیا تھا جو کہتا تھا ان الحکم الا للہ، وہ یہ قرآن پیش کر کے الیاذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے تھے. وہ لفظ نہیں بولنا چاہتے، ادب کے خلاف ہے. یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کی، ان کی شان میں گستاخی کی. یہ ذلت والا عمل انہوں نے کمایا تو قرآن پیش کر کے کمایا. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو سیدنا علی نے بھیجا. علی بہت زیرک تھے. عبداللہ بن عباس گئے، میں مہاجرین و انصار کی طرف سے آیا ہوں، ان کا نمائندہ بن کر آیا ہوں. یہ آیت کریمہ آج جو جناب علی کے خلاف آپ پیش کرتے ہو، مہاجرین و انصار نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ جی پڑھی ہے، بالیقین پڑھی ہے. کیا انہوں نے یہی معنی مطلب لیا جو آپ نے لیا ہے؟ نہیں. کتنے لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی اس بات پر، فرمایا ہم عالم بالوحی منکم، مہاجرین و انصار تم سب سے بڑھ کر اللہ کی وحی کو سمجھنے والے تھے. تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ صحابہ کی عظمت کو بیان کیا جائے، اور ڈنکی کی چوٹ، لومت لائم کی پرواہ کیے بغیر بیان کی جائے. جب آپ صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے لوگ آپ کو پریشان کریں گے، آپ نے پریشان نہیں ہونا. صبر و ثبات کا مظاہرہ کرنا ہے، اللہ کی مدد آئے گی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہم نے ساتھی بننا ہے. صحابہ کو بچا لیا تو ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا. صحابہ کی بقا میں، صحابہ کے تحفظ میں، ان کی بقا میں اسلام کی بقا ہے. تو صحابہ جو ہیں ہمارے رہنما ہیں. آخری بات، لوگ صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ باتیں تو نہیں کرنی چاہیے. صحابہ تو تنقید سے مبرہ ہیں. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صحابہ نے یہ کیوں کیا اور وہ کیوں کیا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دو باتیں بیان کی ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. بات تو ختم ہو گئی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اللہ نے انجام بتا دیا تھا. ساتھ سبیل مومنین کا کیوں ذکر کیا؟ سبیل مومنین کا اس لیے کیا کہ مجھے نبی پاک کی موافقت و مخالفت کا کبھی بھی پتہ نہیں چل سکتا جب تک میں سبیل مومنین پر نہیں چلوں گا. یہ ایک پیمانہ ہے، ایک معیار اللہ نے مقرر کر دیا ہے کہ سبیل مومنین پر چل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی دسترس ممکن بنائیں. تو ہم اگر صحابہ کے معاملہ کو سبیل مومنین میں دیکھیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے دل خوش ہو جاتے ہیں. صحابہ جو ہیں یہ تنقید سے مبرہ ہیں. لوگ کہتے ہیں فلاں صحابی نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. میں نے کہا یہ تو بہت چھوٹا عمل کیا اس نے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا عمل ہے، میں کہتے ہیں اس سے اگر کروڑوں گنا زیادہ بھی کرتا، چونکہ یہ نبی پاک کا صحابی ہے، اس کی تعویل سائغ ہوگی. صحابہ کے بارے میں ہم ذرہ بھی ایسی ویسی بات کرنے کے مجاز ہی نہیں ہے. یہ قرآن کی تعلیمات ہے، صحابہ کو معاف کرنا ہے. جو میں عرض کر رہا تھا سبیل مومنین، اللہ نے ایک مومنوں کا راستہ متعین کیا ہے. اس راستے پہ اگر ہم چلتے ہیں صحابہ کا معاملہ بہت واضح ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر وہ حدیث ہے مسلم احمد میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی نبوت ہے رحمت، پھر خلافت رحمت، اور پھر اس کے بعد کاٹ دینے والی خلافت آ جائے گی. مثال کے طور پر یہ بات سمجھا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں. اگر اسی حدیث کو آپ سبیل مومنین میں دیکھیں، ایک صحابی، ایک تابعی، ایک تبع تابعی، ایک سکہ امام اہل سنہ میں سے کوئی فرد بشر ایسا نہیں ہے جو اس حدیث کو سیدنا معاویہ پر فٹ کرتا ہو. اس کا مطلب یہ ہے جو کام انہوں نے کرنا تھا انہوں نے نہیں کیا، ان کا کام میں کر رہا ہوں. اس سے بڑا دنیا میں جرم کوئی نہیں اور خیانت کوئی نہیں ہے. اگر لوگ اپنے آپ کو سبیل مومنین پر قائم رکھیں، صحابہ بھی بچ جائیں گے، دین ایمان بھی بچ جائے گا، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ بھی نصیب ہو جائے گا. یہ کتاب جو چند حروف لکھ دیے گئے محض اللہ کی رضا کے لیے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کلمات کو، ان حروف کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہماری آخرت کا سامان بنا دے، اور اللہ رب العالمین اس کتاب کو نافع اور مفید بنا دے، اور مزید ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
کی قدر تعظیم کے حوالے سے کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ مزید علماء تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ آپ ان کے تاثرات، ان کے بیانات سے مستفیض ہوں گے۔ میں اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا سپاہی بنا دے اور ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت کو کوٹ کوٹ کر بھر دے۔ ہم جئیں تو اصحاب صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔